ناممکن مسائل حل ہوں گے، ہر پریشانی دور ہوگی۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا کام جو حل نہیں ہو رہا، آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تو یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ اگر آپ کا کوئی شخص، کوئی بندہ ناحق قید میں ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر عدالتی معاملات میں، ناحق مقدمات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی رشتے کا معاملہ ہے یا کوئی گھریلو مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ غور سے سنیں، غور سے سمجھیں، اس کے بعد یہ عمل کریں۔ میرے بہت سارے بہن بھائیوں کے مجھے میسج آتے ہیں کہ وظیفہ ہمیں دوبارہ سمجھا دیں، سمجھ نہیں آیا۔ جب آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے نہیں تو وظیفہ کیسے سمجھ آئے گا؟ لہٰذا ریکویسٹ ہے، مہربانی کر کے ویڈیو کو بار بار دیکھا کریں۔ میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ویڈیو کو 1 سے 2 بار دیکھیں گے تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں بالکل سادہ طریقے سے بتاتا ہوں، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہوتا۔ آپ وظیفے کو پہلے سمجھیں، سنیں، اس کے بعد آپ کریں۔ آپ کو میسج کرنے کی زحمت ہی نہ ہو، اور پھر مصروفیات کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے، تب بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمیں جواب نہیں دیا جاتا۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے، اگر وظیفے کو غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ میں مکمل طریقے سے بتاتا ہوں، کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی معاملے کے حل کے لیے کر سکتے ہیں۔ ناحق قید میں ہے، خود کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قید میں ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ گھریلو معاملات میں، کاروباری مسائل میں، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے، اور یہ وظیفہ ہے کیا؟ یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو بعد از نماز فجر اور بعد از نماز عصر کرنا ہے۔ آپ بعد از نماز عشاء بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ بعد از نماز عصر کریں۔ اگر آپ نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھی ہے، اس وظیفے کو آپ مسجد میں بیٹھ کر کریں۔ اگر آپ نے فجر کی نماز گھر میں پڑھی ہے تو آپ گھر میں کریں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے بعد از نماز فجر اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیت کریمہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، بعد از نماز فجر، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو عصر کے بعد کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے فجر کے بعد کرنا ہے اسی طریقے سے عصر کے بعد کرنا ہے۔ جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ عصر کے بعد ایک کام اور بھی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ایک بار بسم اللہ کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اٹھ جائیں۔ لیکن بعد از نماز فجر جب آپ نے کرنا ہے اس وقت سورہ کوثر نہیں پڑھنی، لیکن عصر کے بعد اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ آخر میں سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ کے ساتھ۔ اس عمل کو آپ چند دن کر لیں، جس مقصد کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا، آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی، ناممکن کام ممکن ہوگا، ناممکن مسائل کا حل ہے یہ وظیفہ۔ اس وظیفے کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد فوراً پورا ہوگا۔